یہ ذرا بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس کے اوپر فیصلہ آ چکا ہے، تو اب آپشنز کیا ہیں اس وقت اویلیبل قانونی اعتبار سے؟ دیکھیں جی، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بحال ہونے کے بعد اب اپیل کا اس میں آپشن ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل فائل بھی کر رہی ہے، اور میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کا سٹانس بھی جو ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلش سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس رہی ہے ملٹری کورٹس کے اوپر، وہ برعکس تھی فرام واٹ دا سپریم کورٹ ہیز ڈیسائیڈڈ رائٹ ناؤ، جس میں انہوں نے ملٹری کورٹس کو سویلینس کے ٹرائلز کو انلیگل قرار دے دیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ دے دوں۔ دیکھیں 1967 میں امینڈمنٹ ہوئی آرمی ایکٹ کے اندر، 1975 میں سپریم کورٹ کے پاس یہ ایشو آیا اور سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کی ان امینڈمنٹس کو بریگیڈیئر ایف بی علی کے کیس میں، پھر 2007 میں مشتاق احمد کے کیس میں سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا۔ اب آپ دیکھیں تو پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی جس میں کنوکشنز کو اوور رول کیا تھا، اس میں بھی پشاور ہائی کورٹ نے سویلینس کے ٹرائل کو انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اس ٹرائل کی فیئرنس تک وہ گئے تھے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، یہ جو سپریم کورٹ کی ایک جورسپروڈنس تھی آن دا ملٹری ٹرائل اینڈ سویلینس کا ٹرائل، اس سے یہ کمپلیٹ ڈپارچر ہے۔ پاکستان میں دیکھیں مسکنسیپشن بہت بڑی یہ ہے کہ یہ جو ملٹری ٹرائلز یا اسپیشلائز کورٹس بنائی جاتی ہیں یہ ریپریشن کا ٹول ہے، بلکہ ان ریالٹی یہ ایک مجبوری کے تحت بنائی جاتی ہے۔ کرمنل جورسپروڈنس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے آرڈنری کورٹس جو ہیں وہ ایڈیکویٹ نہیں ہیں، وہ چیلنجڈ ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کے سینسٹیو نیشنل سیکیورٹی کے یا ٹیررزم کے یا بینکنگ کے یا کرپشن کے کیسز نہیں پروسیکیوٹ کیے جاتے۔ اور ایک اور معاملہ بھی ہے کہ وہ سپیڈی ٹرائل کا بھی ایشو ہے۔ بالکل دیکھیں، یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ملٹری کورٹس بنانی پڑتی ہیں، سویلینس کے ٹرائلز ہوں یا کسی اور کے ٹرائل ہو، کیونکہ اسٹیٹ چاہتی ہے کہ ٹرائل ایکسپیڈیشیس ہو، سیکنڈلی کہ ایک سوسائٹی میں ڈیٹرنس کریٹ ہو۔ دیکھیں کرمنل لا کا کانسیپٹ، پنشمنٹ کا جو تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ منیمم لیول آف ڈیٹرنس سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ اس ڈیٹرنس کے لیے آپ نے ایگزمپلری قانون بنانے ہوتے ہیں، ایگزمپلری پنشمنٹس رکھنی ہوتی ہے، اور پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری۔ آپ دنیا کی بہت سی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی، اسٹیبلش ڈیموکریسیز بھی، اٹلی ہے، کولمبیا ہے، بنگلہ دیش ہے، آپ کے نیبرنگ کنٹری انڈیا ہے، اور ایون امریکہ بھی، یو ایس بھی کچھ ٹائم پیریڈز میں اپنے لاس کو بہت اسٹرانگ کر لیتا ہے جب بھی نیشنل سیکیورٹی کا ڈیلیما ان کو فیس ہوتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا، اپنے ڈیٹرنس ایک منیمم ایک کریٹ کرنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملے کی آپ نے تذکرہ کیا، تو اس کے اوپر ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے، تو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اپیل دائر ہوگی یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر کوڈ کو انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا ہے، تو وہ تو اپلیکیبل ہو گیا ہے۔ اب اس میں دو آپشنز ہیں، یا تو آپ اپیل میں جائیں گے یا آپ ریویو میں جائیں گے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے ٹو فائل دی اپیل، اینڈ جہاں تک میڈیا کے سورسز سے پتا چلا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس آپشن کے اوپر دے آر ورکنگ آن اٹ ایز ویل۔ اور دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہیں۔ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے اس کی اپیل کی جائے ایک لارجر بینچ کے سامنے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو اسٹانس ہے وہ کمپلیٹلی سپریم کورٹ کے سامنے۔ ریویو میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہی بینچ سنتا ہے، تو یہ ریویو پٹیشن نہیں ہوگی، یہ کچھ اور ہوگا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ اپیل ہوگی، اور یہ ایک اپیل جو ہوگی لارجر بینچ کے سامنے ہوگی، اور اس پہ اپیل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ فائل کر بھی رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں میں اس کو ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹ ہے، جب آپ لا کی تشریح کرتے ہیں تو آپ نے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یو ہیو ٹو کیپ دیم ان مائنڈ۔ اس ججمنٹ کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 10 سے 15% ملٹری میں سویلینز کام کرتے ہیں ڈفرنٹ کیپیسٹیز، کوئی حساس اداروں میں کام کرتا ہے، کوئی کانٹریکٹرز ہیں، کوئی ٹیکنیکل فیلڈز میں ہوتے ہیں۔ بیسکلی دے آر پریوی ٹو سینسٹیو اینڈ سیکریٹو انفارمیشن، اور آپ اس لیے ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایکسپیڈیشس ٹرائل ہو ان اوفینسز کا۔ اگر آپ آرڈنری کورٹس میں ان کو بھیج دیں گے تو خدشہ یہ ہے کہ آرڈنری کورٹس کیونکہ آپ کے آلریڈی چیلنجڈ ہیں، تو ایسے لوگ یا ایسے عناصر جو ہاسٹائل عناصر ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ آفینس کریں گے، بعد میں 2 دن میں بیل ان کو ملے گی، پھر وہ ملک سے باہر جائیں گے اور باہر جا کر بازار لگا دیں گے اپنے نیشنل سیکرٹس کا، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بیکاز آپ ریڈ وارنٹس یا انٹرپول کے تھرو کسی کو بلا تو سکتے نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ نے اپنے قانون کو سخت کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستانی فینومنا نہیں ہے، یہ گلوبل فینومنا ہے۔ اور دیکھیں پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا ایسے جیو پولیٹیکل کنٹریز جہاں نیشنل سیکیورٹی ایک سیریس ڈیلیما ہے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ جب اپنی لا میکنگ کرتے ہیں اس میں آپ نے اس کو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔